عام انتخابات کے لیے پیپر منظور اور مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی کے فیصلوں پر اپیلوں کا وقت آ گیا۔ 3 جنوری تک ROs کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی۔ اپیلٹ ٹریبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ امیدوار کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ لاہور کے حلقہ N122 سے بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق سابق چیئرمین PTI کو اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ سابق چیئرمین PTI کی سزا تاحال معطل یا قلعدم قرار نہیں ہوئی۔ سابق چیئرمین PTI کی نااہلی بھی معطل یا قلعدم نہیں ہوئی۔ شکایت کنندہ کے اعتراضات قانونی ہیں۔ بانی PTI کے N122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ سابق لیگی MP میاں نصیر احمد نے اعتراضات دائر کیے تھے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ PP رہنما یوسف رضا گیلانی نے مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے صاف و شفاف نہ ہونے کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو زیادہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے مابین اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان لنڈن میں، تو اس جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، اس پہ ہم نے 85% عمل درآمد کیا تھا اور کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ لائے تھے، اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا تو وہ اس کو ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں لے کر آئے۔ کچھ نکات پہ کام نہیں ہو سکا، اس وقت کچھ کوپریشن ہمیں نہیں ملی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مجھے کل سے انتظار ہے کہ مجھے تحریری طور پر کچھ دیا جائے۔ جو 16 دفعہ وزیر رہا اس پر چند 100 روپے کا الزام عائد کر کے نااہل قرار دیا جائے، یہ بھونڈا مذاق ہے۔ وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو 9400 روپیہ چاہیے، میں 9400 روپیہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا۔ میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے۔ لوگ ڈیمورلائز ہیں، لوگوں کے حوصلے پست ہیں، معاشی، سیاسی، اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے، اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ سپریم کورٹ نے شیخ رشید کو بھی ڈکلیئر کیا۔ گڈ بائے 2023۔ رواں سال کا آخری غروب آفتاب کچھ دیر بعد خوشی اور غم کے لمحات لیے سال 2023 مکمل ہو گیا۔ نئے سال کے لیے قوم کو نئی خوشیوں کا انتظار، نئی امیدیں، نئی منازل، نئے جذبے اور روشن مستقبل۔ قوم ملک کی سلامتی کے لیے نیا سال خوش آئند ہونے کے لیے دعا گو ہے، تو گڈ بائے 2023۔ سرکاری سطح پر سال نو کے جشن پر پابندی کے باوجود منسلخ کی تیاریاں، پولیس بھی ایکشن کے لیے تیار ہے۔ پنجاب پولیس نے نیو ایئر رائٹ سے متعلق بھرپور سیکیورٹی انتظامات کر لیے۔ CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی۔ 21,000 سے زائد اہلکاروں کی ڈیوٹی لگے گی۔ ہلڑ بازوں اور ون ویلرز کا سال جیل میں شروع ہوگا۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا بھی حوالات میں جائے گا۔ کراچی میں بھی نیو ایئر نائٹ پر دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر مکمل پابندی۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، مزید 165 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 21,500 سے بڑھ گئی۔ صہیونی فورسز نے نصیرات کیمپ، خان یونس اور رفح پر قیامت ڈھا دی۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے قافلے پر بھی فائرنگ۔ امریکہ کی ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل کو مزید اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اسرائیل کی غزہ کے المغازی مہاجر کیمپ پر بمباری، فلسطین کے سابق وزیر مذہبی امور شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق سابق فلسطینی وزیر شیخ یوسف سلامہ مسجد اقصی کے مبلغ بھی تھے۔ اسرائیلی فوج نے سابق وزیر کے گھر کو طیارے سے نشانہ بنایا۔ حملے میں شیخ یوسف شہید جبکہ ان کے خاندان کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی غزہ کے المغازی مہاجر کیمپ پر بمباری، فلسطین کے سابق وزیر مذہبی امور شہید ہو گئے۔
और अब आपको बताएं कि पर्थ और मेलबर्न में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी पहुंच गई। ओपनर इमाम उल हक की जगह साइम अयूब का डेब्यू मुतवक्की है। कौमी टीम यकम और 2 जनवरी को सिडनी के SGC स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। इमाम ने 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी के साथ सिर्फ 94 रन बनाए, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली की जगह इब्रार अहमद या साजिद खान को शामिल किया जा सकता है। शाहीन शाह अफरीदी का सिडनी टेस्ट में वर्कलोड भी मैनेज किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट उनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए एक्सप्रेस टॉक PK। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।